رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سارا جزیرہ نما عرب کفر و شرک کا ظلمت کدا تھا، لیکن بعض قبائل میں کھال کھال ایسے افراد بھی مل جاتے تھے جو شرک اور جاہلی رسوم سے سخت متنفر تھے۔ وہ صدق دل سے توحید کے قائل تھے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے ہی سعید الفطرت لوگوں میں ایک صاحب زید تھے جن کا تعلق قریش کے نامور قبیلہ بنی عدی سے تھا۔ وہ عمر بن نفیل قرشی کے فرزند اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ زید عقیدہ توحید میں بہت سخت تھے۔ ان کو نہ صرف بت پرستی اور شرک سے اجتناب تھا، بلکہ وہ بتوں پر کی ہوئی قربانی، مردار اور خون کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ بعض ارباب سیر نے لکھا ہے کہ زید شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے اور اپنے اشعار میں کفر و شرک کی اعلانیہ مذمت کرتے تھے۔ بت پرستی اور رسوم جاہلیت کی اعلانیہ مذمت کرنا اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی طرف بلانا ایسے کام نہ تھے کہ قریش انہیں ٹھنڈے دماغ سے برداشت کر لیتے۔ وہ زید کے سخت دشمن ہو گئے اور ان کی ایذا رسانی پر کمر باندھ لی۔ اس معاملے میں ان کے چچا خطاب یعنی حضرت عمر کے والد سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ انہوں نے زید کو اس قدر ستایا کہ وہ تنگ آ کر مکہ سے نکل گئے اور حرار میں مقیم ہو گئے۔ تاہم کبھی کبھی چھپ چھپا کر حضرت زید کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آ جاتے تھے۔ نزول وحی سے چند سال بیشتر ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت زید نے بھی بتوں پر چڑھایا ہوا ذبیحہ کھانے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلدہ کے نیچے زید بن عمر بن نفیل سے ملے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار فرمایا۔ پھر زید نے کہا، تمہارے استانوں پر ذبح ہوتا ہے، میں اس کو نہیں کھاتا، میں وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ زید بن عمر قریش کے ذبیحوں کو برا جانتے تھے اور کہتے تھے، بکری کو تو خدا نے پیدا کیا اور اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے اس کے لیے سبزہ اگایا، پھر تم اس کا انکار کر کے اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو اور اس غیر اللہ کی تعظیم کرتے ہو۔ زمانے جہلیت میں عرب میں دختر کشی کا عام رواج تھا۔ ظالم باپ اپنی ننھی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ زید کو اس لرزہ خیز ظلم سے شدید نفرت تھی۔ ان کو جب کسی شقی القلب باپ کے ارادے کا علم ہوتا تو وہ فوراً اس کے پاس جاتے اور لڑکی کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے۔ اس طرح انہوں نے 20 معصوم بچیوں کی جانیں بچائیں اور ان کے جوان ہونے تک کفالت کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ میں نے زید بن عمر کو ان کے بڑھاپے میں دیکھا تھا۔ وہ کعبہ کی دیوار سے سہارا لگائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، اے قوم قریش، واللہ میرے سوا تم میں سے کوئی دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ کہتے تھے، قتل مت کرو، میں اس کا بار اور اس کی پرورش کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اس کی ضمانت، اس کی پرورش میں کرتا ہوں، اس کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب جوان ہو جاتی تھی تو اس کے باپ سے کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے جا سکتے ہو، ورنہ میرے ہی پاس رہنے دو، میں اس کے اخراجات برداشت کروں گا۔
زید نے دین ابراہیمی کی تلاش میں شام، موصل اور جزیرہ تک کا سفر کیا اور وہاں کے یہودی اور نصرانی علماء سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ان لوگوں کے خیالات بھی مشرکین مکہ کے عقائد سے بہت مشابہت رکھتے۔ اس پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، الہی تو گواہ رہی ہو کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر میں جانتا کہ تیری عبادت کا کون سا طریقہ تجھے پسند ہے تو میں اسی طریقے سے عبادت کرتا۔ پھر وہ اپنی ہتھیلی پر سر رکھ کر سجدہ کرتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل کسی نے حضرت زید کو قتل کر ڈالا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ ورقہ بن نوفل نے ان کے واقعے قتل پر ایک دردناک مرثیہ کہا۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مصعب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر زید کے فرزند کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید کے خیالات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، کیا ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ زید بن عمر کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے، ان کی وفات دین ابراہیمی پر ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں زید کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔